عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تنکح المرأة. یہاں سے جی جی بے فصل الثانی دوسری فصل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تنکح المرأة على عمتها او العمة على بنت اخیها والمرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها الى آخره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پھپھی پر، یعنی ایک عورت کی پھپھی کسی آدمی کے نکاح میں ہے تو اس عورت کو اس کی پھپھی کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، یعنی عورت کو پھپھی کا جو خاوند ہے اس کے نکاح میں نہ دیا جائے، پھپھی اور بھتیجی کو جمع نہ کیا جائے، ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اویل عمت علی بنت، یہ بھی وہی ہو گیا کہ پھپھی کو جمع نہ کیا جائے اس کی بھتیجی پر، بھتیجی پہلے نکاح میں ہے تو بھتیجی جی آواز نہیں آ رہی؟ یہ میک کس نے بند کر دیے؟ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ اچھا جی وَلَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَىٰ عَلَى الْكُبْرَىٰ، نہ نکاح کیا جائے چھوٹی کا بڑی پر، نہ ہی بڑی کا چھوٹی پر۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وعن البراء بن عازب قال مر بي خالي ابو بردة بن النيار ومعه لواء۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں گزرا میرے پاس سے میرا ماموں خالو ابو بردہ بن نیار، ومعه لواء، اس کے پاس جھنڈا تھا، فقلت، میں نے کہا، این تذهب، کہاں جا رہے ہیں؟ قال، فرمانے لگے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس، اس نے نکاح کر لیا ہے اپنے والد کی بیوی سے، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ آتی ہی برأسہ، کہ میں اس کا سر قلم کرنے جا رہا۔ ایک روایت میں دار قطنی کی روایت میں الفاظ ہیں فامرنی ان اضرب عنقہ، مجھے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں، واخذ مالہ، اور اس کے مال کو لے لو۔ اس کے اندر عمی کے جگہ پر خالی لفظ ہے۔ وعن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما طاق الامعاء في الثدي وقبل الفطام۔
آواز دوبارہ غائب ہو گئی استاد جی.
آج پتہ نہیں نیٹ کا کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، آج نیٹ کا مسئلہ ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پڑھ لیا یا پڑھنا ہے ابھی آپ نے؟ آج نیٹ کا مسئلہ تھا استاد جی، نہیں ہوا۔ آج نیٹ کا مسئلہ، نیٹ کا تو روز ہی مسئلہ ہوتا ہے جی پتہ نہیں، جی۔ آواز نہیں آ رہی تھی استاد جی کی۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ کی آ رہی ہے استاد جی، مولانا بلال صاحب کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ چلیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب تو حاضر ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پھول جڑی چاہیے۔ جی فہد بھائی، جی کیا چاہیے ان کو؟ ان کو پھول جھڑی چاہیے اس عمر میں۔ وہ استاد جی آپ کا روب یہ اتنا تھا کہ جمیل بھائی جو غلط ٹائپنگ شروع کر دی۔ ابھی دیکھو نا، بڑھاپے میں بندے کو پھول جھڑیاں مانگتے اچھا تو نہیں لگتا نا۔ وہ چترال کی طرف چکر لگائے کہ استاد جی؟ کیوں جی جمیل بھائی؟ اچھا جی۔ سبق کہاں سے پڑھنے آج آپ نے؟ واذكر إذ قال موسى لقومه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ جی استاد جی آ رہے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی استاد جی۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو یا ہمیں مذاق بناتے ہو؟ قال، تو سیدنا موسیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے۔ قال، سیدنا موسیٰ نے فرمایا، انہو بے شک اللہ، کیسے ابھی انہو پھر آگے انہا آ گیا، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بڑی عمر کی ہے نہ ہی چھوٹی ہے، عوان بین ذالک، وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اب ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ واقعہ کا پہلا حصہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ کا پہلا حصہ اس سے اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی واقعہ کو
مرتب طور پہ تو بیان نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن مجید واضح و نصیحت کی کتاب ہے. یہ اصل میں یہاں آپ دیکھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ آیت مبارکہ مقدم ہے، اور جو ابھی ہم نے جن کا ترجمہ کیا وہ آیات مبارکہ مؤخر ہے. یہ ہے قصے کا اول حصہ، اور جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھنی ہے وہ قصے کا شروع والا حصہ نہیں ہے. آپ ان آیات مبارکہ میں آپ دیکھیں گے تو مفسر نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وهذا اعتراض وهو اول القصہ. یہ نظر آ گیا آپ کو؟ عبارت نظر آ گئی آپ کو؟ عبارت آپ کو نظر آ گئی کہ نہیں؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے استاد جی. اچھا آواز آ رہی تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ عبارت نہیں آ نظر رہا؟ آ رہی؟ جو نظر بات بھی میں نے آ رہی کہی وہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی استاد جی. جو بات میں نے کہی وہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا نا. جی اور بھائی آپ بولیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. آپ بولیے تو صحیح. نہیں آیا جی. نہیں آیا تو بولے نا بھائی، بولنے میں کیا حرج ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں واقعات کو مرتب طور پر بیان نہیں کیا گیا سوائے سورہ یوسف کے کہ وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اول سے آخر تک اللہ تعالی نے بیان کیا. باقی واقعات کو اللہ رب العزت نے جتنا ضروری سمجھا، جہاں نصیحت ضروری سمجھی وہاں اللہ رب العزت نے اتنے واقعے کا حصہ بیان کر دیا. ترتیب میں تقدیم اور تاخیر بھی فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک واضح و نصیحت کی کتاب ہے، تذکیر کی کتاب ہے. یہاں واقعے کو اگر شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا جائے تسلسل کے ساتھ تو پھر نگاہ اس واقعے کے تسلسل پر رہے گی، واضح و نصیحت پر اتنی توجہ نہیں رہے گی، جبکہ قرآن پاک کا اصل مقصد واضح و نصیحت کی طرف متوجہ کرنا ہے. اس لیے یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو گائے کا واقعہ بیان کیا جس کو ابھی ہم نے پڑھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے جو آج ہم نے رکوع جہاں سے شروع ہم نے کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے یہ واقعہ کا شروع والا حصہ نہیں ہے، بلکہ شروع والا حصہ اس سے آگے ہے، دوسرے رکوع کی وہ آیات مبارکہ جو ابھی ہم نے شروع وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وہ آیت پہلے کی ہے، یہ آیت بعد کی ہے. قصہ شروع وہاں سے ہو رہا ہے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی. دوسری بات یہ کہ مقتول قتل ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی. وراثت کے لالچ میں بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، یا کسی امیر آدمی کو کسی نے قتل کر دیا اور پھر شہر کے دروازے پہ اس کی جا کے لاش پھینک دی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں بتلائیے کہ اس کا قاتل کون ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس بات کی رہنمائی کی گئی کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کے ساتھ لگاؤ تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور یہ بتلائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ اس گائے کی دم لگائی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی زبان لگائی. دم کے اندر حکمت یہ ہے کہ دم میں حرارت، طاقت، قوت زیادہ ہوتی ہے جانور کے،
اور انسان کی حیات بھی حرارت سے ہے، ایک طرح کی حرارت ہوتی ہے انسان میں حیات میں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ زبان پھر ویسے ہی چونکہ بولنے کا آلہ ہے، نطق کا ذریعہ ہے، اس لیے اس زبان کو فرمایا گیا کہ زبان اس کے ساتھ لگا دی جائے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ انسان بولے گا جو پہلے بولتا تھا، اب اس پہ موت طاری ہوئی، اور موت طاری ہونے کے بعد پھر اسے زندہ کر کے بلوایا جا رہا ہے۔ یہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا فرمائے، تو حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے وہ چیزیں بولیں جن میں قوت گویائی سرے سے تھی ہی نہیں۔ پتھر بولے، درخت بولے، مردہ گو بولی، کنکریاں بولیں، شجر و حجر بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ معجزہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی زیادہ باکمال معجزہ ہے، زیادہ پرتاثیر معجزہ ہے۔ بہرحال یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں ایک تو قوم کو یہ یقین دلانا تھا کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک شخص قتل ہوا پڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی دی اور وہ زندہ ہوا۔ دوسرا یہ بھی رہنمائی کرنا تھی کہ وہ گائے جس کو سامری نے تمہارے لیے تخلیق کیا اور اسے ایجاد کیا، بنایا، اور پھر کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، گائے وہ ہے جسے ذبح کیا جاتا ہے، معبود نہیں ہے۔ اسی گائے کو، اسی رنگ کی ایک گائے لے کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ذبح کر کے گویا یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ جس کو معبود سمجھ بیٹھے تھے بھول کر، وہ معبود نہیں ہے، وہ تو ذبح ہو رہی ہے، اور خالق اور معبود کبھی ذبح نہیں ہوتا۔ تو ان کی جو دل کے اندر گائے کی محبت تھی، اس محبت کو بھی یہاں نکالا گیا۔ اب آیت مبارکہ میں دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزاج یہ ہے کہ جب اس کا ظرفیہ ہونا بتلاتے ہیں تو شروع میں اذکر نکالتے ہیں، تو وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، اور ایک قتیل ان کے لیے قتل کر دیا گیا۔ بالکل بین السطور دیکھیں گے تو اس قتیل کا نام لکھا ہوا عامیل، اس کا نام عامیل تھا۔ یہ قتل ہوا، لا یدرا قاتلہ، اس کے قاتل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وَسَأَلُوا أَن يَدْعُوا اللَّهَ، اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ دعا کریں اللہ سے، أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ، کہ قاتل ان کے لیے بیان کر دے۔ فَدَعَاهُ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم بقرہ کو ذبح کرو۔ بقرہ کا معنی گائے۔ گائے مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ ویسے تو عربی کے اندر مذکر کے لیے سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سور کا معنی بیل، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، لیکن بقرہ اسم جنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں۔ اگر تو یہ بقرہ مؤنث تھی تو پھر اس صورت میں یہ تا تانیث کی ہے، اور اگر بقرہ سے مراد مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے، بیل ہے، تو پھر تا کو وحدت کی تا کہیں گے، تا تانیث نہیں کہیں گے۔ اور تطبیق کے طور پر یہ کہا گیا کہ روایتاً ثابت ہے کہ وہ گائے تھی، لیکن درایتاً دیکھیں تو وہ گائے نہیں، بیل ہی معلوم ہو رہا ہے، چونکہ آگے اللہ رب العزت نے اس کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے حل نہ چلایا گیا ہو، اور لازمی بات ہے کہ حل ہمیشہ مذکر سے چلایا جاتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، یہ بات ساتھ جو کہے گی یہ ولا تسقی الحرث، اور اسے کھیتی کو سیراب بھی نہ کیا گیا ہو، تو کھیتیوں کو سیراب کرنا، زمین میں ہل چلانا، یہ مذکر سے ہوتے ہیں، مؤنث سے نہیں ہوتے۔ لہذا آیت کے اس جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گائے مذکر تھی، یعنی وہ بیل تھا، گائے نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالو، تو اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ گائے کو ذبح کریں۔ گائے کو ذبح کرنے میں حکمت کیا ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہو؟ پیغمبر کا کام
دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، چونکہ انہوں نے اپنی عقل کے خلاف اس چیز کو سمجھا، کہاں مردہ انسان کہاں گائے۔ پھر یہی حکمت بھی اللہ رب العزت نے یہاں رکھی کہ گائے کو بھی ذبح کر کے اس کے ساتھ لگایا گیا۔ زندہ گائے کا بھی تو کوئی عضو لگایا جا سکتا تھا، اگر زندہ گائے کا کوئی عضو لگاتے تو شاید لوگوں کے ذہن میں یہ وہم اور خیال آتا ہے، شیطان کو وسوسہ ڈالتا کہ گائے کی حیات اس انسان کے اندر منتقل ہو گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس وسوسہ سے بھی ان کو بچایا کہ یہاں گائے کی حیات انسان میں منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ انسان میں اللہ نے حیات پہلے بھی رکھی تھی، اور اب مرنے کے بعد وہی رب اس انسان کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ گائے کو ذبح کر کے ساتھ لگانے کی جو حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، اصل تو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ آئی ہم نے عرض کر دی کہ اس میں بچڑے کی عبادت چونکہ یہ کرتے رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے آگے جس گائے کی توضیح اور وضاحت فرمائی، اس کی رنگت بھی اللہ نے زرد بتلائی، اور سونے کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے، اور وہی سونا پگھلا کر تو سامری نے ان کے لیے گائے اور بچڑا بنایا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اشربوا فی قلوبہم، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں شربت کی طرح گھول کے پلا دی گئی۔ تو اسی طرح یہ گائے اور یہ بیل جو کچھ بھی تھا، بقرہ، اس کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، اسی رنگت کی ایک گائے لے کر اس کو چھری چلا کر ذبح کروا کے یہ بتلایا گیا کہ یہ مذبوحہ ہے، یہ کٹنے والی ہے، یہ کسی اور کے کام آنے والی نہیں، کسی اور کو مشکل سے نکالنے والی نہیں، یہ خود بیچاری مشکل میں ہے، یہ کسی اور کو زندگی دینے والی نہیں، بلکہ یہ تو اپنی زندگی بھی یہاں اس کی ختم ہو رہی ہے، اپنی زندگی نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس گائے کو ذبح کروا کر گویا انہیں شرک سے نکالنے کا ایک راستہ فراہم کیا۔ اس لیے انہوں نے جواباً، چونکہ اب ان کی تو عقل میں یہ جوڑ نہیں تھا کہاں مردہ زندہ کرنا اور کہاں گائے، ان کی عقل میں یہ دونوں چیزیں آپس میں مناسب نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں مذاق کرتے ہو۔ پھر آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا، جب مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا پھر مصدر مبالغے والا معنی دینے کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے زید عدل ہدی للمتقین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سراپا ہدایت ہے کتاب۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا اتتخذون، کیا آپ ہمیں بناتے ہو، کیا بناتے ہو، حضون مصدر ہے، کیا آپ ہمیں اتنا سراپے مذاق ہمارے ساتھ کرتے ہو۔ اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ فرماتے کہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جہالت والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ منصب رسالت اور دعوتی منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان مذاق نہ کرے، مذاق کرنا جہالت ہے، اس لیے خطباء کو، واعظین کو اور دعوت کا کام کرنے والوں کو دعوت دیتے وقت مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مذاق میں عربی میں جس کو استہزاء کہا گیا، استہزاء میں اور مزاح میں فرق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، جیسے آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھی آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ مزاح اس کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کی تحقیر نہ ہو، مزاح اس کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، اور استہزاء کے اندر دوسرے کی حقارت ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور یہ منصب دعوت کے بھی خلاف ہے، اور باوقار انسان کی شخصیت کے بھی خلاف ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے، توہین کرے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ دعوت میں اللہ کا حکم بتلانے میں مذاق کرنا یہ تو جہالت ہے میری، میں جاہلوں میں سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مصدر حضون، تو مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ محذوون یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے مصدر۔ اللہ نے اسم مفعول کیوں نہیں ذکر کر دیا، اللہ نے کیوں مصدر ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں مبالغہ والا معنی لینا تھا، تو مبالغہ والا معنی لینے کے لیے یہاں حضون مصدر کو ذکر کیا گیا۔ محذوم بنا حیث تجیبنا، جو آپ نے ہمیں جواب دیا، یہ جواب تو ایسا ہے کہ آپ جیسے ہمیں مذاق بنا رہے ہو، بمثل ذالک،
قال اعوذ امتنع، فرمایا کہ میں پناہ لیتا ہوں، میں رکتا ہوں، چونکہ جب بندہ کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ مصیبت سے، فتنہ سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ امتنع باللہ، من نکال کر بتایا کہ ان اکون من الجاہلین، یہ ان اکون یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہوگا، اور آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، من الجاہلین المستہزئین، تاکہ سوال جواب دونوں مطابق ہو جائے۔ ولما علموا انہ عزم، جب انہوں نے یہ بات جان لی کہ بے شک انہ عزم، یہ تو سیدنا موسیٰ کا عزم ہے، پختہ ارادہ ہے، قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے بیان کیجئے، ہمارے لیے اپنے رب سے یہ بیان کیجئے۔ مالون ہوا اس کا رنگ، یبین لنا ماہیہ، کیا ہوگا وہ؟ ماہیہ کے ذریعے سے عربی میں کسی چیز کی حقیقت کو پوچھا جاتا ہے، کسی چیز کی کنہوں کو پوچھا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے اس چیز کی، لیکن یہاں حقیقت پوچھنا مقصد نہیں ہے، اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ما سنھا، ماہیہ کے ذریعے سے جو سوال کیا جا رہا ہے تو اس کی حقیقت نہیں پوچھی جا رہی کہ وہ گائے کی حقیقت کیا ہوگی، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ما سنھا، اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عمر ہوگی، قال موسیٰ انہو ای اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ہوگی، لا فارض، نہ تو بڑی عمر کی، ولا بکر، نہ ہی چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوگی، یعنی درمیانی عمر کی ہوگی، جوان ہوگی، نہ بالکل چھوٹی گائے ہوگی، نہ بہت بڑی گائے ہوگی، نہ بوڑھی ہوگی، نہ ہی صغیرہ ہوگی۔ عوان بین ذالک، عوان کا معنی یہاں مفسر نے فرمایا نصف بین ذالک، ان کے درمیان، المذکور من السنین، جو دو عمریں اوپر ذکر کی گئی ہیں، فارض اور بکر، ان دونوں کے درمیان ہوگی، نہ گائے بالکل چھوٹی ہوگی نہ بہت بڑی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تمہیں حکم کیا گیا تم اس کام کو کر لو۔ اب مزید اس میں سوال و جواب نہ کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، بِهِ ضمیر اس لیے نکالی کہ ما موصولہ ہے، اور موصولہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے، صلے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جس ضمیر کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں، لوٹنے والی ضمیر۔ تو اس لیے یہ ضمیر نکالی، من ذبحیہا، اب نیچے دیکھیں گے کتاب کے تو بالکل لکھا ہوا ہے کہ من بیانیہ، اور یہ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ ماں کا، بیان لما۔ تو مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے کہا کہ تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، تو اس سے مراد ذبح والا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو کوئی سی بھی گائے لا کے ذبح کی جا سکتی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قیل و قال نہ کرتے اور کوئی بھی گائے لا کے ذبح کر دیتے تو معاملہ پورا ہو جاتا، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے سوال و جواب کرنا ضروری سمجھا، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو قال سیدنا موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہوگی، فاقع لونھا، زرد رنگ بھی ہوگا، اور زرد بھی خوب گہرا زرد ہوگا، چونکہ سونے کے رنگ کے قریب قریب ہو جائے، گہرا زرد، ہلکا زرد نہ ہو، فاقع لونھا، شدید الصفرا، یہ اس کا ترجمہ کیا فاقع لونھا کا کہ اس کا معنی ہے شدید الصفرا، شدید زرد، جس کو ہم گہرا کہہ لیں، ڈارک کہہ لیں، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ اچھا لگے، الیہا بحسنہا، تسر الناظرین الیہا، ناظرین الیہا، الیہا کی ضمیر یہ جار مجرور مل کر ناظرین کے متعلق ہوں گے، تسر الناظرین، وہ خوش کر دے دیکھنے والوں کو جو اس گائے کی طرف دیکھیں، بحسنہا، اپنے حسن کی وجہ سے، ای تعجبہم، انہیں تعجب میں ڈال دے، ورط حیرت میں ڈال دے، اتنی خوبصورت ہو کہ نگاہیں اٹھیں تو بس ایک دفعہ تعجب ہو ہر انسان کو کہ کتنی خوبصورت ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بتا دے کہ وہ ہے کیا، ام صائمۃ ام عاملۃ۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اس سوال کی
تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ صائمہ ہے یا عاملہ ہے. صائمہ اس کو کہتے ہیں جو باہر چرنے والی گائے ہوتی ہیں، اور عاملہ کہتے ہیں کام کرنے والی گائے کو، جو یہ جس سے زمین وغیرہ نرم کی جاتی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا کہ گائے تو ہمارے اوپر مشابہ ہوگی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. اگر یہ انشاء اللہ نہ کہتے تو بھٹکے ہی رہتے، گائے ان کو کوئی نہ ملتی. تو اس لیے فرمایا کہ ان البقرہ ای جنسہ المنعوت بما ذکر، وہ گائے مراد اس سے گائے کی جنس ہے، اور وہ گائے جس کی ابھی تعریف کی گئی ہے تشابہ علینا، ہمارے اوپر تو مشابہ ہوگی لکثرت ہی، کیونکہ اس طرح کی گائے تو بہت ساری ہیں، زرد بھی ہیں اور جو اس سے پہلے والی صفت بیان کی گئی وہ بھی ہے. فلم نہتدی الی المقصود، ہمیں مقصود کی طرف کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. انا ان شاء اللہ لمہتدون، بے شک ہم یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. الیہا وفی الحدیث لو لم یستثنوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ استثناء نہ کرتے لما بشرت لہم آخر الابد، تو کبھی بھی ان کے لیے گائے کی وضاحت نہ کی جاتی. قال انہ یقول، سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہوگی کہ اس گائے کے ذریعے سے وہ محنت کرنے والی نہیں ہوگی. لا ذلول، لا ذلول کا ترجمہ حضرت نے کیا فرمایا؟ غیر مذللۃ بالعمل، اس کو عمل کے ساتھ اس کی تذلیل نہیں کی گئی ہوگی. مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کوئی کام وغیرہ نہیں کیا ہوگا، حل وغیرہ نہیں چلایا گیا ہوگا. تصیر الارض، جو اس کا معنی ہوتا ہے جی، تصیر کا معنی پھاڑنا، جو زمین کو پھاڑتی ہو. تقلبها للزراعۃ، قلب یقلب تقلیباً کا معنی الٹ پلٹ کر دینا. جب ہم ہل چلاتے ہیں تو زمین نیچے والی اوپر والا حصہ زمین کے نیچے چلتا ہے، نیچے چلی جاتی ہے مٹی، نیچے والی اوپر والی نیچے. تو فرمایا کہ وہ ایسی بھی نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتی ہو. والجملۃ صفۃ، یہ جملہ تصیر الارض یہ صفت ہے کس کی؟ ذلول کی. ذلول موصوف اور تصیر الارض اسی کی صفت، اسی کی وضاحت کر رہی ہے. والجملۃ صفت ذلول داخلۃ فی النہی، اور یہ بھی نہی کے تحت داخل ہے. لا ذلول تصیر الارض کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے کام نہ لیا جاتا ہو اور وہ زمین کو الٹ پلٹ کرتی ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس گائے سے کام نہ لیا جاتا ہو، زمین کو الٹ پلٹ نہ کرتی ہو، زمین میں حل نہ چلاتی ہو، حل اس کے ذریعے سے نہ چلایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور فرمائے کہ نہ ہی اس کے ذریعے سے پانی نکالا گیا ہو. الارض المہیئۃ للزرع، حرث کہتے ہیں اس کھیتی کو، اس جگہ کو، زمین کے اس حصے کو جس کو زراعت کے قابل بنا دیا گیا ہو. ہم پانی لگاتے ہیں، زمین تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ من العیوب و آثار العمل، عمل کے آثار سے اور ہر طرح کے عیب سے وہ گائے بالکل سلامت ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی اور رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے زرد رنگ بتلایا تو زرد رنگ ہی اس کے اندر ہونا چاہیے. لا شیء کا معنی کیا؟ لون. لا شیء فیہا، لا لون فیہا، اس کے اندر کسی طرح کا رنگ نہ ہو، غیر لونہا، اس کے اس رنگ کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لائے ہیں تفصیل کے ساتھ. حق کا معنی ہر جگہ سچ نہیں ہوتا، ہر جگہ حق باطل کے مقابلہ میں نہیں آتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے آپ غلط کہہ رہے تھے اب آپ سچی بات کر رہے ہیں، بلکہ حق بمعنی یہاں تفصیل کے ہے. اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے آگے ترجمہ یہ کیا نطقت بالبیان التام، اب آپ نے پورا بیان تام بیان کر دیا، بیان پورا مکمل بات کو آپ نے بیان کر دیا. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ قالوا الآن جئت بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ تفصیل کے ساتھ آپ نے بات بتلا دی ہے. مولانا آتنی کے افسر جی، مولانا اشرف صاحب تشریف لے. جی مولانا السلام علیکم. جی ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت کیسے ہیں؟ جی مولانا اشرف صاحب کیا حال ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی الحمد للہ آ رہی ہے. آپ کیسے ہیں جی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟
الحمدللہ بالکل خیر وافیت آپ سنائیں سے ٹھیک ہے. جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. باقی تمام عالیہ کلاس والے بھی ٹھیک ہیں. الحمدللہ استاد جی آپ کیسے ہیں؟ عمرہ مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو. خیر مبارک خیر مبارک. آپ حضرات کے لیے خصوصی دعائیں ہو رہی ہیں اور یہاں اب بھی حرم میں ہی ہوں اور ماشاء اللہ. زیادہ ہی مولانا صاحب دعا میں یاد رکھنا جی ہمیں. اذان شروع ہوگی. یاد رکھنا. اذان کی آواز آ رہی؟ جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. جی شروع ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آواز آئی اذان کی؟ جی حضرت اذان کی آواز آئی ماشاء اللہ. آپ تصویر بھی بھیج دی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. آمین. بس آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں یہاں پر اور آپ لوگ حدیث اور تفسیر پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک بس اللہ. امید میں جی تو بس امید کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے خصوصی دعائیں کر ہی رہے ہوں گے. بالکل حدیث کا آپ سبق دعا کریں. جی حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. اس حدیث کے سبق کے بعد جو ہے نا ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ لوگ خصوصی میرے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. میں آپ لوگوں کے لیے حرم سے دعا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آمین آمین آمین. آپ کا سبق کیسے چل رہے ہیں؟ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ بہت بہتر ہو رہی ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سبق سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟
جی 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 آ رہا ہے تیار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. آمین بس آمین. بس تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جگہ جگہ یادیں ہیں، قدم قدم پہ. تو اب میں جس طرف بیٹھا ہوا ہوں اس طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور یہاں سے پھر ہجرت کی. اور یہ شعر ہجرت بالکل میرے سامنے قریب جس راستے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو یہ ہجرت کا سبق پھر ہمیں ملا، پیغام ملا ہجرت کا کہ ہم ہر وقت مہاجر ہیں. دین کے لیے، علم کے لیے، ہم سبق کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو. اور یہاں تک بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، علم کا حاصل کرنا مرد پر اور عورت پر فرض ہے. جی جی آوازیں زیادہ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں بیچ میں مائک میں. اب آپ لوگوں کا ہدایت فہد بھائی سب فہد بھائی بھائی مائک بند کر مائک دو. بند کر دیں. جی ہدایت کا شروع ہے. ہدایت ثانی مولانا اشل جی صاحب پڑھاتے ہیں اشرف سبق. جی 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 تھوڑا سا مائک بند کر. چلو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، نماز پڑھنے لگے ہم. اب آپ سبق پڑھیں. ٹھیک ہے حضرت. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مولانا صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا لیڈی سب ساری خیریت سے؟ جی استاد محترم الحمدللہ جی الحمدللہ. استاد. ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ حضرات کے لیے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں حرم سے دعائیں ہو رہی ہے. جی 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 خیر مبارک ہو جی، آپ کو مبارک ہو جی. اللہ ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین آمین. آمین. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ یہاں نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو جی آ رہی ہے. ابھی تک تو صحیح آ رہی ہے استاد جی. استاد جی آپ کے گھر میں کوئی کہہ رہا ہے روٹی لے آؤ. جی کوئی کہہ رہا تھا کہ روٹی لے آؤ. میں آیا ہوں کسی جگہ، مہمان بن کے آیا ہوں یہاں. اچھا استاد جی کہاں گئے؟ جی ہجرو تو نہیں گئے پھر؟ حضرو پیر کے دن جاؤں گا. اچھا آپ نے آنا ہے؟ نہیں استاد جی بہت دور ہے. ککڑا کھلانا ہے استاد جی. ڈاکٹر صاحب آئیں گے، 2 کاٹ کے استاد جی کھلائیں گے. حضرو کس جگہ ہیں جی؟ حضرو والے ساتھی استاد جی بیٹھے حضرو ہوں. کس جگہ ہیں؟ یہ پنجاب میں ہے. حضروں میں. جی جی میں نہیں، آپ حضرو میں ہیں جی؟ نہیں میں ابھی آیا ہوں، کل آیا ہوں حضرو سے واپس. اور پیر کے دن صبح پھر نماز سے پہلے انشاءاللہ کوشش کروں گا 7-8 بجے حضرو پہنچنا ہے. پھر استاد جی آپ ادھر پڑھاتے اچھا ہیں؟ جی ٹھیک ہے. نہیں، ادھر دوست ہے کراچی سے، مہمان آئے ہیں سب اپنے ہم جماعتیوں سے ملنے کے لیے. اچھا تو کل پرسوں پروگرام ان کا تھا، وہ صحیح آئے تھے. تھوڑا سا کام ہے اس کے لیے پھر جانا ہے، اس وجہ سے. استاد جی آپ کا قلعے کون سا ہے؟ جی نوشہرہ، گاؤں پیر پیائی.
گاؤں پیر پیائی. جی جی استاد. اچھا چلو سبق کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہمارا کم باقی رہ گیا, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جی جی استاد جی بسم اللہ. کون ساتھی پڑھیں گے؟ میں پڑھوں استاد جی؟ جی پڑھیں. میک بند کر دے ذاتی ساتھی, میک بند رکھے. استاد جی یہ یہاں سے پڑھنا ہے کہ وقال الشافعی السنت هو التسلیس, یہ ويستوعب رأسه بالمس وسنة. اچھا ويستوعب راسه بالمسح وهو السنة. وقال الشافعي رحمة الله السنة هو التسليس بمياه مختلفة اعتبارا بالمقصود بمياه مختلفة. بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول. ولنا أن أنت توزع أنسا أن أنسا توزع ثلاثا رضي الله عنه. اچھا یہ صحابی ہیں. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ توزع ثلاثا ومسح برأسه ومسه برأسه مرة واحدة ومسح برأسه ومسح برأسه مرة واحدة. وقال هذا وضوء رسول الله صلی اللہ هذا علیہ وضو نہیں ہے, وضو ہے, وضو 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 واؤ کے اوپر پیش ہے. وضوء رسول الله عليه السلام والذي يروي من التسليس محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روي عن ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ شور ہے. اچھا وهو مشروع على ما روي عن امام ابي حنيفة رحمه الله عليه ولأن المفروض والمسح وبالتكرار يسير غسلا. وهو مشروع على ما روى الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. استاد جی حسن نہیں ہے میری کتاب میں. استاد جی حسن نہیں ہے. علامہ رویہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ علیہ. تو رویہ ہوگا پھر, لیکن یہ اچھا لو ٹھیک ہے, جو لکھا ہے آپ کے پاس وہ پڑھیں. عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جمیل بھائی اگر کوئی الیکٹرانک ڈیوائس وہ بند کر دے ذرا, نہیں ہے دوسرا موبائل ہو یا ٹی وی وغیرہ وہ آف کر دے. کوئی دوسرا بھائی پڑھ لے, اس لیے کہ میرے مائک میں شاید مسئلہ ہو, تو آپ پڑھ لیں فہد بھائی. جی میں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ روى الحسن عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولأن المفروض والمسح ولأن المفروض ہے یا مفروض ہے؟ ہاں جی جی والمفروض جی جی ولأن المفروض والمسح وبالتکرار يسير غسلا فلا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار. جی ترجمہ کریں. اچھا جی, اور وضو کرنے والا اپنے پورے سر کا مسح کرے. جی جی پورے سر کو گھیر لے. یستوعب کا کیا مطلب ہے استاد جی؟ پورے سر کو گھیر لینا. استوعب یستوعب استیعابا, پورے سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا. مطلب وہی ہے وضو کرنے والا اپنے پورے سر کا مسح کرے, یہ گھیرنا, سر کو گھیر لینا. جی وہ سنت, یہی سنت ہے. وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا سنت ہے جی؟ جی السن جی کیا
سنت ہے؟ سر کا اور گیر لینا. وکال جی گیر لینا جی، یعنی وضو کرنے والا اپنے پورے جی سار کا مسح کرے، یعنی پورے سار کا. جی جی یہی سنت چلیں ہے، یعنی وہ سنت جی یہی سنت ہے. وقال الشافعی جی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے. جی 3 ہاں جی مرتبہ جی. جی، اور جو کیوں؟ مغسول پر قیاس کرتے ہوئے، اور جو ہاں دھوئے ہوئے مغسول پر اعضاء. قیاس ہاں کرتے ہیں. مغسول سے مراد کیا ہے جی؟ مغسول کسے کہتے ہیں؟ مغسول مغسول کس کو کہتے ہیں استاد جی؟ آپ بتا دیں، میں نے تو آپ سے پوچھ لیا. دھونے والی ایک جگہ. دھونے والی نہیں، دھوئی ہوئی. مغسول دوئی جی. جی دیکھیں قرآن کی آیت کیا میں کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کا دھونا. اور آگے کیا ہے؟ وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا. وامسحوا برؤوسکم، یہ تو مسح ہے. آگے وارجلکم الی الکعبین. تو استاد جی 3 پھر چیزیں. ارجل کا مطلب کہ اس کے بعد مسا بھی پاؤں کا کرنا ہے. میری تو آپ سن لیں نا جو آپ نے استاد جی سوال آواز کیا. کاٹ رہی جی، استاد جی میں آواز مغسول کاٹ رہی سمجھا جی. رہا ہوں. نہیں آ رہی ابھی میری آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے، مجھے اب آ آ رہی ہے. رہی جی، اب آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ جی رہی ہے آ استاد رہی جی. ہے. آپ میری تھوڑی سی سن لیں. میں کہ آپ کو مغسول سمجھا رہا ہوں، اور یہ کیوں اس کو مغسول کہتے ہیں. قرآن کے اندر 3 چیزوں کا دھونا بتایا، ایک کا مسح بتایا. وہ 3 چیزیں کون سی ہے جن کا دھونا بتایا؟ ایک قرآن ہاتھ، کے اندر صرف ہاتھ کا اور چہرے کا، ہاتھ ان کا دھونا بتایا. چہرے کا اور پاؤں کا جی، چہرے پاؤں کا، کا. پاؤں ہاتھ کا اور مسا بتایا، پاؤں کا مسا بتایا. نہیں، سبحان پاؤں اللہ. کا دھونا جی، پاؤں کا دھونا. نہیں وہ وارجلکم. سار کا مسا، وَامْسَحُوا سار کا مسا. بِرَأْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اس کے راس کے بعد ارجلکم کا مسا ہے. مسا سبحان اللہ. سر کا مسا ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی سن لیں. خیر ہے. وارجلکم کا عطف ہے مغسول پر کرو گے نا، مسح پر تو نہیں ہے. آپ نے کبھی مسح کیا ہے پاؤں پر یا دھو رہے ہو؟ واؤ آگے آ رہا ہے سر. جی وہ واؤ تو آگے ہے، لیکن مغسول پر دھونے والی چیز الگ ہے. آپ نے کبھی پاؤں پر مسح کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے؟ اچھا کیا وہ تو موزے نہیں پہ؟ ہے، نہیں لیکن جی جو نہیں، ہمیں موضوع پر وہ کیا وہ جو آپ کو موزے پہ مسا ہوتا ہے جی، موزے پہ. ڈاکٹر موزے پہ صاحب یہ مسا ہوتا ہے، دھونے، پاؤں پہ نہیں. یہاں موزے کی کوئی بات ہے؟ یہ جی جی، المرافق یہ پاؤں دھونا ہوتا ہے جی. نہیں، موزے کی بات نہیں ہے. میں جو یہاں سے بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے، باقی بات جو ہے اور کوئی ہے. مغسول صرف سمجھو مغسول کسے کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہمیں بحث جو ہے بتا رہے ہیں کہ 3 اعضاء کا دھونا اور ایک کا مسح کے بارے میں اللہ تعالی نے اس قرآن کی آیت میں بتا دیا. اب وہ عطف والی بات الگ ہے کہ کیسے جو ہے پاؤں کا دھونا، یہ تو مسح پر عطف ہے. مسح پر عطف نہیں ہے، وہ آگے بعد میں سمجھ لو گے. پہلی بات یہ سمجھنا، مغسول کہتے ہیں دھوئی ہوئی جگہ. جس کے دھونے کا حکم ہے وہ ہے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور پاؤں کو دھونا. تو یہ مغسول ہے. اور جس کے مسح کا حکم دیا، یہ میک بند کر دیا حضرات. میں ادھر اتنی تیزی سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ تک آواز آتی بھی ہے یا نہیں ہے. وہ شور ہے اس کے اندر. ہاں جی آ رہی ہے آواز. جی میں تھوڑا مہربانی کر کے سارے حضرات بند فرمایا کرے. سبق کے اندر جو ہے وقت بھی اتنا ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی تو مغسول سے مراد ہے چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کو کوہنیوں اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، اس کو مغسول کہتے ہیں. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے مسح کو مغسول پر یعنی چہرہ دھونا اور پاؤں کا دھونا اور کوہنیوں کا دھونا، ان دھوئی ہوئی چیزوں پر قیاس کر کے بتایا کہ وہ کیا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے. جیسے ان چیزوں کو، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا سنت، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا 3 مرتبہ سنت،
پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا سنت. اسی طرح وہ فرما رہے ہیں قیاس کر کے کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے یہ والی؟ جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے. جی. تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مغسول پر قیاس کیا. جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے اسی طرح جو ہے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا ہے. یہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ سنت 3 مرتبہ مسح کے اندر بھی جو ہے 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. جی جی اختلاف یہ ہے کہ وہ اب کہتے جو ہیں ہے ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ ولنا ان انسن، ہماری دلیل ہے نبی جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ توضأ ثلاثا انہوں نے 3 مرتبہ وضو کیا. کیا مطلب ہے کہ ہر روز کو 3 مرتبہ دھویا، چہرے کو بھی 3 مرتبہ، ہاتھ کو، پاؤں کو. ومسح برأسہ مرۃ واحدۃ، اور اسی وضو کے اندر جو ہے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وقال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. تو انہوں نے وضو کے اندر جو ہے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا تھا اور سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. تو یہ ہماری دلیل ہے کہ مسح کے اندر 3 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے. پورے سر کو گھیر لینا تو سنت ہے، لیکن 3 مرتبہ کرنا یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر ایک اور حدیث جو انہوں نے کوئی حدیث موجود ہوگی دلیل میں، والذی یروى من التثلیث محمول علیہ بماء واحدۃ، ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں تو ہے مسح کی جو ہے 3 مرتبہ مسح کرنا بھی تو ثابت ہے، ایک حدیث میں ہے. تو مصنف اس کا جواب دے رہے کہ وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے جس کے بارے میں تثلیث کی بات ہے کہ 3 مرتبہ مسح بھی کیا، تو اس کو محمول کیا جائے گا 1 پانی پر. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ پانی لیا، 3 مرتبہ ہاتھ پر پیر لیا، تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، پانی تو 1 ہی مرتبہ ہے نا. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور وہ حدیث جو حسن بن زیاد یا حضرت حسن رحمہ اللہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو نقل کیا کہ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، مسح بھی 3 مرتبہ کیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پانی 1 مرتبہ لیا ہوگا، 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا ہوگا. بہرحال دوسری عقلی دلیل بتا رہے، وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا، کہ آپ خود ہی دیکھ لیں ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ فرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آپ اپنے سروں کا مسح کرے. اگر ہم نیا پانی 3 مرتبہ لے لے اور سر کا مسح کر لے تو یہ مسح نہیں ہو جائے گا، یہ تو دھونا ہو جائے گا، وہ مسح دھونے میں بدل جائے گا. تو دھونے کا حکم تو نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مسح جو ہے مسح دھونے میں داخل ہو جائے گا. لہذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسح 1 مرتبہ کرنا ہے 1 پانی سے، اس کا تکرار اس میں نہیں ہے. وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا، وہ تو کیا ہو جائے گا، وہ تو دھونا بن جائے گا، دھونے کا حکم نہیں ہے سر کا، وہاں مسح کا حکم ہے. اور آگے کیا فرماتے وَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا، تو لہذا یہ مسنون نہ ہوگا. فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ، تو یہ موزے کی مسح کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ جس طرح موزے کے اندر مسح کرتے ہیں تو 1 مرتبہ پانی لے کر جو ہے ہم نے پاؤں کو کے اوپر پیر دیا تو 3 مرتبہ ضرورت نہیں ہے اس کی، بخلاف دھونے کے. کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت آپ پھر 3 مرتبہ دھوتے کیوں ہیں، اس کو بھی 1 مرتبہ کرو، تو ہم کہتے ہیں بھائی 3 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی دو تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، اور جو ہے پانی جو ہے اس میں شک ختم ہو جائے گا، کوئی جگہ رہ گئی. تو دھونے کو بار بار کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مسح کو بار بار کرنے سے وہ مسح ختم ہو جائے گا، دھونے میں بات چلی جائے گی. لہذا یہ مسح کے اندر تکرار یہ مشروع نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ استاد جی جی جی. مشروع کا کیا معنی ہے جی؟ کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا، مثال کے طور پر نماز مشروع ہے، یعنی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، شارع کی طرف سے اس کا حکم ہے، تو جس چیز کا حکم ہے شارع نے دیا وہ چیز مشروع ہے.
جس طرح قاتل ہے جس نے قتل کیا تو جس کو قتل کیا وہ مقتول، جیسے شارع ہے تو جو جس چیز کا حکم دیا شارع نے وہ مشروع ہے۔ شارع کون ہے استاد شارع اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے جی۔ جی؟ چلے جی۔ اب یہ امام شافعی صاحب اور ہمارے نزدیک فرق کیا ہوا کہ جو ہے وضو کرنے والا جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کی سنتوں کو بیان کیا کہ چلو ایک وضو کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ وضو والا اپنے پورے سر کا مسح کرے، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔ اور اس سنت میں جو ہے ہمارے یہاں جو ہے 3 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں ہے، البتہ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استیاب کے ساتھ ساتھ الگ پانی سے تثلیث بھی مسنون ہے، یعنی پورے سر کا گیر لینا بھی امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کیا فرماتے کہ فرض ہے، ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر انہوں نے متن میں کیا بتا دیا، استوعب راسو بالمسح ہوا سنت، ہم کہتے ہیں سنت، امام شافعی صاحب کہتے ہیں یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہاں سے فرماتے ہیں کہ فغسلوا وامسحوا برؤوسکم، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو تو پورا سر کا جو ہے مطلق طور پر حکم ہے، لہذا یہ فرض ہوگا۔ ان کے نزدیک اگر پورے سر کا مسح نہیں کیا تو وہ کیا ہوگا، ان کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کر لیا، امام شافعی صاحب کے نزدیک 3 بالوں کا مسح کر لیا تو جو ہے ان کا وضو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی صاحب کی دلیل ہے قیاس، انہوں نے قیاس سے بات ثابت کی، ان کا جواب میں نے دے دیا۔ ہماری دلیل حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے جو اوپر متن میں بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے سبق میں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد۔ اچھا وقت ہے آگے بھی پڑھیں گے یا ختم ہو گیا؟ بس یہ ٹائم ساری ختم ہو گئی، چلو ٹھیک ہے تھوڑا رہی انشاءاللہ۔ ایک دو۔ جی چلو، آج جب تک استاد صاحب دوسرے تشریف نہیں لائیں گے تو آپ آپس میں تھوڑا سا تکرار کر لیں، جی میں بھی گھر واپسی کر رہا ہوں، جو ہے اگلے سبق کی تیاری کروں گا، گاڑی میں ٹھیک چلتے چلتے پڑھاؤں گا، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، زندگی رہی پرسوں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہاں آپ تھوڑی دیر بعد چلو چلیں گے. ٹھیک ہے شروع جی ٹھیک ہے چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ پڑھیں جی عبارت. استاد جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ روزانہ بتانا پڑے گا اب اس کا. جی استاد جی. اچھا یہ آپ نے پڑھنا ہے میرے پاس بھی کتاب میں کھولے. استاد جی یہاں سے فصل فی الکفایت والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ قال علیہ السلام الا لا يزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الامن الاکفاء ولان انتظام فصل تو ابھی نہیں آئی ابھی وإذا تو. وإذا اجتمع في المجنونة أبوها ہاں وابنها. جی یہاں سے پڑھنا آپ نے. وإذا اجتمعت في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها عينها في قول أبي حنيفة رحمه الله عليه وأبي يوسف رحمه الله عليه ما قال محمد رحمه الله عليه أبوها لأنه أوفر شفقة من الابن ولهما إن الابن هو المقدم في الأصوبة وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض الأسبات والله أعلم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مجنونہ عورت میں اس کے باپ اور بیٹے کا اجتماع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ شیخین کے قول کے مطابق اس کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہوگا. یہ ولی کے متعلق باب چل رہا ہے. اب ایک عورت ہے اس کا باپ اور اس کا بیٹا دونوں اکٹھے ہو جائیں. اب یہاں مجنونہ کی قید کیوں لگا دی یہ بات پہلے سمجھ لیں. کیونکہ جس کا بیٹا ہوگا اب وہ تو عورت سیبہ کہلائے گی. اب وہ سیبہ عورت اپنے خود ولی ہوتی ہے. اس کو کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہوتی. چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو اس کو کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے خود ولی ہے خود مختار ہے. لیکن اگر وہ سیبہ مجنونہ بھی ہے تو اب اس کا بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مجنونہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مجنونہ عورت کو اپنی ذات کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے. چاہے وہ سیبہ ہو چاہے وہ باقرہ ہو چاہے وہ جو بھی ہو. تو اس لیے مجنونہ کی قید لگا دی. سمجھ آ گئی. ہاں ورنہ جو ہے وہ سیبہ عورت وہ ہوتی ہے اس کا بیٹا ہو یا جو بھی ہو اس کی ولی وہ خود ہوتی ہے. یہ مطلقاً نہیں فرمایا بلکہ مجنونہ کا بتلا دیا. اور فرماتے ہیں کہ مجنونہ عورت کا ولی ہوگا. اب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے تو اب ان دونوں میں سے کس کو ولی بنائیں گے کون ولی ہوگا. تو شیخین کے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس کا ولی جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوگا. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی ابوہا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا باپ ہوگا. اس لیے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے شفقت میں بڑا ہوا ہے تو باپ کے اندر جو ہے وہ شفقت زیادہ ہے. اوفر شفقۃ من الابن. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے شفقت میں بڑا ہوا ہے. ورحما ان الابن هو المقدم فی العصوبۃ. ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان نکاح الی العصبات
کہ نکاح جو ہے وہ عصبات کی ترتیب کے مطابق ہوتا ہے. عصبات، اب بیٹا جو ہوتا ہے یہ عصبہ ہونے میں باپ سے مقدم ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہذہ الولایت مبنیۃ علیہا، اور ولایت جو ہے وہ اسی عصبہ ہونے پر مبنی ہے. ولا معتبر بزیادت الشفقت، فرماتے ہیں کہ شفقت کے زیادہ ہونے کا اب یہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ کل اب الامی، جیسا کہ ماں کا باپ یعنی نانا. اب یہ نانا جو ہوتا ہے یہ بسا اوقات جو ہے وہ نانا شفقت کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے. نانا کو اپنے نواسیوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بچوں کو بھی زیادہ محبت جو ہے وہ نانا اور نانی سے ہی ہوتی ہے. دادا اور دادی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی نانا اور نانی سے ہوتی ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب نانا اور نانی کے اندر جو ہے یہ شفقت تو ہے، لیکن جو ہے اس شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس شفقت کی وجہ سے ہم اس کو ولایت کا حق جو ہے نا وہ نہیں دیں گے. تو بعض العصبات، بعض عصبات کے اوپر جو ہے نا وہ نانا کو زیادہ شفقت ہوتی ہے. اس لیے واللہ عالم، تو یہی صحیح قول جو ہے وہ جو آپ نے پڑھ لیا کہ صحیح قول یہی ہے. ہاں جی سمجھ آ گئی. جی اچھا جی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیٹا جو ہے وہ ولایت بنے گا مجنونہ عورت کا، ولی ہاں بنے جی گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل. اچھا، فصل فی الکفاءۃ، یہ پیچھے آپ نے باب پڑھا تھا فصل فی الاولیاء والاکفاء. اب اولیاء اور اکفاء دونوں کا باب پڑھ لیا تھا. اب یہاں پھر اکفاء کو علیحدہ طور پر دوبارہ سے لے کر آگے وہی باب ہے، وہی مطلب ہے جو کف جو آپ نے پیچھے پڑھتے آئے ہیں، تو اسی باب کو جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ مسائل کا سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو اولیاء اور اکفاء کی اکٹھی بیان کر دیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو علیحدہ سے جو ہے وہ کف کی تعریف اور کف کے اندر کون کون سی چیز کا اعتبار کیا جائے گا، برابری کے اندر کون کون سی چیزیں مراد ہیں، کن چیزوں میں برابری ہوتی ہے. برابری جو ہے وہ قد کے اندر ہوگی یا عمر کے اندر ہوگی، یا برابری جو ہے وہ خوبصورتی کے اندر ہوگی، یا برابری جو ہے وہ پڑھائی کے اندر ہوگی، پڑھے لکھے پڑھائی کن کن چیزوں کے اندر برابری ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں بیان کر دیا کہ مرد اور عورت میں کن چیزوں کی برابری کا اعتبار کیا جائے گا، کون کون سی چیزوں کی برابری ایسی ہے جو برابری ضروری ہے، تو ان کو بیان کر دیا. اب کفاعت کا لغوی معنی جو ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ برابری کو بولتے ہیں، اور نکاح کے اندر جب کفاعت کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زوجین جو ہے میاں اور بیوی جو ہے یہ حسب نسب میں، پہلی چیز جو ہے یہ حسب اور نسب میں برابر ہوں، دوسری چیز جو ہے مال میں برابر ہوں، تیسری چیز یہ ہے جمال میں خوبصورتی میں برابر ہوں، چوتھی چیز یہ ہے کہ عمر کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں. یہ چار چیزوں کو جو ہے نا وہ بیان کریں گے کہ حسب نسب کی برابری کا مطلب کیا ہے، مال کی برابری کا مطلب کیا ہے، جمال کا مطلب کیا ہے، عمر کا مطلب کیا ہے. الکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ، کفاءت کا یعنی کہ برابری کا نکاح کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے. یہ ایک دعویٰ دائر کر دیا کہ نکاح کے اندر جو ہے یہ برابری کو بھی دیکھا جاتا ہے، برابری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ عورتوں کا نکاح جو ہے وہ صرف ولی ہی کریں گے. ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور ولی جو ہے یہ بھی نکاح جب کریں گے تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کف کے اندر نکاح کریں گے، برابری کے اندر نکاح کریں گے، اس کے علاوہ میں جو ہے وہ نکاح نہیں کریں گے. دلیل کیا ہے؟ یہ تو حدیث ہوگی، پھر اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ دلیل تو آپ نے پڑھ لی، اب مصلحت کیا ہے؟ برابری کے اندر یہ نکاح کی شرط کیوں لگائی ہے؟ وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین، اس لیے کہ بعض مصلحت ایسی ہوتی ہیں کہ جو دو متکافئین، یہ صیغہ جو ہے وہ اس کا مترجمہ بنے گا آپس کے اندر جو ہے وہ ہم کف کے درمیان ہی وہ چیزیں ہو پاتی ہیں. کچھ ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہم کف اگر برابری کے اندر وہ برابری میں ہوں گے تو ہی وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اگر وہ برابری نہیں ہوگی تو وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ بے شمار جو ہے وہ عادتاً لأن الشریفۃ تأبى ان تكون مستضعفة للخصیص، فرماتے ہیں کہ شریف عورت جو ہے وہ انکار کر دے گی کہ مستفرشتاً بستر فراش بننے کے، خصیص یعنی کہ رذیل آدمی کا، یعنی کہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ شریف عورت ہے جو خصیص جو یعنی کہ اس کو کیا بولتے ہیں، رذیل یا کوئی ایسا گندا آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سونے سے انکار کر دیتی ہے شریف عورت جو ہے. تو اس لیے اگر ان دونوں کا نکاح کرا دیں گے تو وہ آپ کو مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو جس مقصد کے لیے نکاح کروایا گیا ہے. تو فلا بد من اعتبارها، پس ضروری ہے اس کا اعتبار کرنا. بخلاف جانبها لان الزوج مستقر فلا تغضه دناء الفراش،
فرماتے ہیں کہ یہ اعتبار جو ہے یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے جو ہے وہ اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں، مرد کی طرف سے جو ہے وہ اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر عورت مرد کے ساتھ ہونے کے لیے راضی ہے تو مرد جو ہے اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ فراش بنانے والا ہے، فراش کی کمینگی جو ہے وہ اسے غضبناک نہیں کرے گی. فلا تغیضہ، پس نہیں غضبناک کرے گی. دنات الفراش، فراش کی کمینگی. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، عورت ہی انکار کرتی ہے. مرد جو ہے وہ اس کو غضبناک نہیں کرے گی. مرد کے لیے جو ہے وہ اگر عورت جو ہے وہ تھوڑا کیا اس کا نام ہے ان چیزوں کے اندر کم بھی ہوگی تو مرد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مرد جا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سو جائے گا، اس کا فراش بن جائے گا. چونکہ مرد تو خوش فراش بنانے والا ہے نا، یہ فراش بنانے والا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ. ہاں سر جی جی، مرد کس طرح فراش بناتا ہے؟ مرد کس طرح فراش بناتا ہے؟ نکاح تو مرد ہی کرتا ہے نا، مرد نے ہی وہ مکان دینا ہوتا ہے، مرد کا ہی بستر ہوتا ہے، مرد کے ہی بیڈ ہوتا ہے، وہ سارا مرد کا ہی اچھا وہ سارا. تو مرد ہی فراش بنانے والا ہوتا ہے. استاد جی جہیز تو لڑکی والے لاتے ہیں یہ سارے بیڈ اور وغیرہ. چلے مکان تو لڑکے کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے کی اجازت کے بغیر تو لڑکا تو فراش بنانے والا ہوتا ہے نا. لڑکی تو وہ آئی ہے، لڑکی گھر میں ہے، لڑکا نکاح کر کے لڑکی کے پاس تو نہیں نہ جاتا، لڑکی لڑکے کے پاس آتی ہے نا، لڑکا تو نہیں لڑکی کے پاس جاتا. ہاں جی جی. لڑکی ہی لڑکے کے گھر میں آتی ہے. تو اس لیے مرد جو ہے وہ تو فراش بنانے والا ہے، لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، لڑکا تو نہیں چھوڑا لڑکے نے اپنا گھر. اچھا، وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ. اچھا فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے نکاح کر لیا نفسها بذات خود، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر نفسها کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نکاح خود کر لیا اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، من غیر کفء، بغیر کف میں، تو فرماتے ہیں فللأولیاء، ولیوں کو جو ہے وہ اختیار ملے گا کس چیز کا؟ ان یفرقوا بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، دفعا للضرر العار عن انفسہم، اپنے اوپر سے عار کو دفع کرنے کے لیے. کیونکہ اگر اس کی بیٹی نے جو ہے وہ کف کے علاوہ نکاح کر لیا ہے، اب لوگ بیٹی کو تان و تشنی کم کریں گے، لڑکی کے ماں باپ کو تان و تشنی زیادہ کریں گے کہ بھئی تمہاری بیٹی جو ہے وہ کہاں چلی گئی، ایسے ہو گیا، وہ لوگ محلے دار ادھر ادھر. اب وہ ظاہری بات ہے ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ لڑکی کی وجہ سے تان و تشنی ہوگی تو ماں باپ کا بھی نقصان ہے. تو شریعت جو ہے وہ کسی کا نقصان کرنا پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ اپنے اوپر سے اس نقصان کو دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے یہ عار کو دور کرنے کے لیے اس لڑکی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالنا چاہیں تو جدائی ڈال سکتے ہیں. استاد جی وہ کہیں گے نا کہ منہ کالا کر کے چلی گئی کسی کے ساتھ. ہاں جی ہاں جی، ایسے ہی ایسے. یہ تجربہ کار ہے بھائی جمیل. ہاں جی. اچھا، ثم الکفاءۃ تعتبر. اب یہاں سے تو آپ نے پڑھ لیا کہ کفاءت کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر دلیلیں پڑھ لی. اب جو ہے یہ برابری کن چیزوں میں ہونی چاہیے، ان میں سے جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کو بیان فرمانے لگے ہیں کہ کون سی چیزوں کے اندر برابری ضروری ہے. قد کے اندر برابری ضروری ہے یا کس چیز کے اندر ضروری ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے چیز فرماتے تو تعتبر فی النسب، نسب کے اندر اعتبار کیا جائے گا. برابری کا، کفاءت کا اعتبار نسب کے اندر بھی کیا جائے گا. یعنی کہ اگر عورت جو ہے اس کا نسب عالی نسب ہے اور وہ کوئی ہلکے نسب کے اندر شادی کر لیتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی شادی جو ہے. ہاں جی. اسلام میں تو حسب نسب کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب یہ نسب سے مراد جو ہے وہ انہوں نے بتایا، نسب سے مراد وہ نسب نہیں ہے جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، میواتی اور ارائیں اور جٹ اور راجپوت اور رانا، یہ نسب مراد نہیں ہے. تائی اور ترکان اور اس طرح ترکھان اور جلایا اور کمہار اور کیا اس کا نام ہے، یہ مراد نہیں ہے نسب حسب نسب سے، بلکہ حسب نسب سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو حسب نسب تھا، یہ قریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قریش جو ہے یہ ہاشم، پھر قریش کے اندر بھی پھر بنو ہاشم کے اندر جو سب سے اعلیٰ نسب تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کے اندر، اس خاندان کے اندر تو صرف اور صرف قریش کو، غیر قریش پر یہ حسب نسب مراد ہے. اس کے علاوہ جو ارائیں راجپوت یہ مراد نہیں ہے. اگر کوئی قریشی لڑکی ہوگی، وہ قریشی لڑکی جو ہے وہ قریش سے باہر نکاح کر لے گی، ایک تو یہ مراد ہے. اور دوسرا جو ہے جو بادشاہ کا نسب ہوتا ہے، بادشاہ جس خاندان کے اندر ہوتا ہے، اب بادشاہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے حکمران صاحب ہیں، ہمارے حضرت شیخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب کی اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ مثال کے طور پر باہر نکاح کر لے گی تو اب وہ اس کے اندر چونکہ ہر مرد جو ہے وہ چاہے گا کہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے،
اور پھر اس کے اوپر حکومت کے اندر جو ہے جو خلافت کا معاملہ ہو، امیر المؤمنین کوئی ہو، یہ تو ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے، اگر خلافت ہو تو پھر خلافت کے اندر جو ہے وہ چالیں چلنے کے لیے، بادشاہوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، بادشاہوں کی حکومت کو گرانے کے لیے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، اور یہ جو ہے نا وہ لوگ چالیں چلنے کے لیے، تو اس لیے یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کے اندر حسب نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے، ورنہ یہ جو ہمارے ہاں جو چلتا ہے میواتی یہ اعتبار نہیں ہے، اس کا حسب نسب کا اعتبار نہیں ہے۔ اب وہ آگے اس کی خود تشریح کر دی ہے، وہ آپ سمجھے، اس کو آگے دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا فرماتے ہیں کہ تو تبر فی النسب، نسب کے اندر کفات کا اعتبار کیا گیا ہے، لأنہ یقع بہ التفاخر، اس لیے کہ لوگ فخر کے اس کے ذریعے فخر کرتے ہیں، نسب کے ذریعے فخر کرتے ہیں۔ فقریش بعضهم اکفاء لبعض، فرماتے ہیں کہ قریش جو ہے یہ ایک دوسرے کے کف ہے۔ اب یہ کون کون سے حسب نسب مراد ہے اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ قریش یہ آپس میں سارے کے سارے جو ہے وہ کف ہے، کوئی بندہ قریش کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قریش کے اندر فلاں گوت سے ہوں، جیسے آج کل گوتے بھی چلتی ہے نا کہ قریش ایک، وہ رانوں کے اندر پتہ نہیں کتنی گوتے آ جاتی ہیں اور راجپوتوں کے اندر سینکڑوں گوتے آ جاتی ہیں، تو اب صرف وہ یہ قریش مراد ہے کہ قریشی جو بھی ہوگا، قریش کے اندر آگے جو کچھ گوتے بھی ہوں گے کہ میں قریش کے اندر بنو ہاشم سے ہوں، میں قریش کے اندر فلاں سے ہوں، میں قریش کے اندر فلاں سے ہوں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف قریش کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ قریشی ہے اور اس نے قریشی لڑکی سے نکاح کیا ہے، تو لہٰذا یہ آپس میں برابر ہے، ان کے اندر چاہے آپس میں جتنی مرضی گوتے آ جائے وہ اس کے اندر تفخر نہیں کیا جا سکتا، صرف قریشی کو قریشی پر فخر ہے۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب پورا عرب جو ہے وہ عرب کا وہ ہے کہ اس کا نام ہے کف ہے، عرب کے اندر اب جتنے مرضی قبیلے ہوں، جتنی مرضی گوتے ہوں، جتنے مرضی ذاتیں ہوں، پورا عرب جو ہے وہ عرب کا کف بن جائے گا۔ کوئی بھی عربی لڑکی کسی بھی عربی لڑکے سے شادی کر لے تو اب جو ہے وہ، ہاں جی، تو پاکستان سے اگر کوئی آدمی عربی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے؟ ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی ہے، نہیں اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے وہ عربی کا کف ہے۔ اگر دوسری شرائط پائی جا رہی ہیں، مال مول والی جو آگے آپ شرائط پڑھیں گے، اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن صرف وہ عرب ہے اور وہ بھی عرب ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ عرب کا کف بنے گا، چاہے جون سے مرضی برادری سے ہو، چاہے جون سے مرضی ذات کے اندر سے ہو۔ اور والاصل فیہ، اور اصل قول اس میں ہے کہ قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش بعض میں سے بعض کے کف ہے، بطن ببطن، یعنی کہ ایک بطن دوسرے بطن کا کف ہے، ایک بطن دوسرے بطن کا کف ہے۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض قبیلۃ بقبیلۃ، کہ عرب جو ہے وہ دوسرے یعنی کہ عرب کا کف ہے قبیلہ در قبیلہ، اس کے اندر جو ہے نا قریش کے اندر بطن کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قریش تو ایک ہی ذات ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی قریشی ہے وہ دوسرے کا کف ہے، لیکن عرب کے اندر چونکہ قبیلے کا اعتبار کیا جائے گا، پھر عرب کے اندر قریش کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں پائی جا رہی ہیں، وہ مجھے تو نہیں پتا عرب کے اندر کتنی ذاتیں ہیں، کون کون سے ذاتیں ہیں، تو اس لیے عرب کے اندر جتنی مرضی ذاتیں ہیں قریش کے علاوہ، فرماتے ہیں قبیلۃ بقبیلۃ، کوئی بھی قبیلہ ہو وہ دوسرے قبیلے کا کف بن جائے گا۔ والموالی بعضهم اکفاء لبعض رجل برجل، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو موالی ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کا کف ہے، مرد اور مرد کے اعتبار سے جو ہے یہ ایک کف ایک دوسرے کا کف ہے۔ ولا یعتبر موالی کیا ہوتا ہے؟ موالی یہ جو مولا یہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ غلام موالی ہوتا ہے نا، آزاد کرتا جو غلام ہوتا ہے، پیسے دے کر آزاد کیا جائے۔ ہاں جی، ہاں جی، جو پیسے دے کر آزاد کیا جائے، جو آزاد ہو گیا ہے، اب وہ آزاد ہو گیا نا، اب اس کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے کہ پہلے غلام تھا، اب وہ آزاد ہے، اب اس کے متعلق آگے تفصیل کے ساتھ بنائیں گے کتنے اوپر تک آپ جا سکتے ہیں۔ ایک جس کا ایک نسل آزاد تھی وہ دو نسل والے کا کف نہیں بن سکتا، جس کی دو نسلیں آزاد تھی وہ تین نسل والے کا کف نہیں بن سکتا، وہ آگے بتائیں گے کہ موالی جو ہے وہ ایک ایک آدمی کے اعتبار سے کف ہے، ان کے اندر قبیلوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر فخر جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک موالی ہے، اس کا والد جو ہے وہ غلام تھا، یہ خود آزاد ہو گیا، اور دوسرا بندہ ہے کہ اس کا والد بھی آزاد تھا، یہ بھی آزاد ہے، اب یہ دونوں آپس کے کف نہیں بن سکتے، یہ فردن ایک دوسرے کے کف بنے گئے کہ اس کا بھی یہ بھی آزاد تھا، اس کا والد بھی آزاد تھا، اس کا والد بھی آزاد تھا، لہٰذا اب یہ دوسرے کے کف بن گئے ہیں، تو اس طریقے سے یہ موالی جو ہے یہ ایک دوسرے کے راجل براجل یہ اس طریقے سے کف ہے۔ ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش لما روینا، فرماتے ہیں کہ اب قریش کے اندر آپس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی قریشی جو ہے وہ آپس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قریش میں بنو ہاشم کے اندر سے ہوں تو مجھے تجھ میں فضیلت ہے، تو فرمایا کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو روایت ہم نے بیان کر دی، اس روایت کے اندر قریش بعضهم اکفاء لبعض یہ فرمایا ہے، اب اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔
وعن محمد رحمہ تعالی کذالک، اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ قول ہے الا ان یکون نسبا مشہورا، سوائے اس لڑکے کو کوئی نسب زیادہ مشہور ہو جائے، جیسا کہ اس کی مثال دے دی کہ اب اس کی مثال کیا ہے، کہ اہل بیت الخلافت، جیسا کہ اب قریش میں سے یا کوئی قریش نہ بھی ہو، کوئی دوسرے قبیلے میں سے، اب وہ خاندان کے خلافت میں سے ہو، اب وہ خاندان خلافت میں جو ہے وہ اپنے خاندان خلافت میں ہی اس کا نکاح کرے گا، وہ باہر جو ہے چاہے اس کی ذات کا مل بھی جائے اس سے نکاح نہیں کرے گا، چونکہ پھر لوگ جاسوسی وغیرہ اور اس طرح جو ہے وہ حکومت کو نقصان پہنچانا اور اس طریقے سے اندر کے راز فاش کرنا، اور پھر اس کے اندر سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر فرما دیا کہ جو نسب مشہور ہو جائے خاندان خلافت میں، اور وہ خاندان خلافت کی کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے خاندان خلافت میں ہی وہ نکاح کر سکتی ہے، تاکہ یہ سارے مسائل سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ہاں اگر اس کا باپ جو ہے وہ باہر نکاح کروا سکتا ہے رضامندی کے ساتھ تو دونوں راضی ہیں، باپ بھی راضی ہے بیٹی بھی راضی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک راضی ہے بیٹی راضی ہے تو باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو بیٹی نکاح نہیں کر سکتی، تو اس طریقے سے یا سر جی یہ باپ وہ ترکی کے ڈراموں میں بھی ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ خلیفہ وہ اپنی بہنوں کو دوسری جگہ پر وہ شادی نہیں کرنے دیتا تھا، یا نیچے طبقے کے جو سولجرز تھے اس سے شادی نہیں کرنے دیتا تھا، وہ ڈرامے میں نے دیکھا تھا۔ یعنی کہ آپ ڈرامے بھی دیکھتے ہو؟ جی جی وہ ارطغرل غازی ہے اور وہ ترکیہ والے جو اسلامی ڈرامے ہیں وہ دیکھے تھے۔ اچھا چلیں جی، یہ اچھا ہو گیا، انہوں نے بھی مجھے لگتا ہے ہدایت پڑی ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے۔ جی 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 اچھا کأنہ قال تعظیما للخلافت، گویا کہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان خلافت کی تعظیم کی وجہ سے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے، اور دوسرا جو ہے وتسکینا للفتنۃ، فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے، ایک بات، اور دوسری بات جو ہے وہ بنو باہلۃ لیسوا باکفاء للعامۃ العرب، پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ عرب جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ عرب کا جو ہے وہ کف ہے، سوائے کچھ ایسے قبیلے ہوتے ہیں جو لأنہم معروفون بالخصاصۃ، بعض فرقے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، بعض وہ یعنی کہ وہ اپنے خصاصت کی وجہ سے، اپنے وہ کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی جو ہے اس طرح جو ہے گھٹیا پن کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو اب وہ مشہور جو گھٹیا پن کی وجہ سے ہو گئے ہیں تو اب لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی اس طرح گھٹیا پن کی وجہ سے کسی قبیلے کو کہہ دیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ گھٹیا پن کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، کیوں مشہور ہو گئے ہیں، وہ اس وجہ سے یہ بنو باہلا قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ عرب تھا، لیکن فرما دیا کہ بنو باہلا لیسوا باکفاء لعامۃ العرب، یہ عام عرب کا کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے، اور انسانوں کو قتل کرنا اور مردار کا گوشت کھانا، تو اس وجہ سے یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ دوسرے کا کفر نہیں بنیں گے۔ ہاں جی سمجھ آ گئی اس کی؟ جی جی وَأَمَّا الْمَوَالِي، اب یہ وہی موالی کی بات آ گئی جو پیسے دے کر آزاد ہوا تھا، فمن کان لہ ابوان فی الاسلام، بس اگر اس کے دو باپ اسلام میں ہو، دو باپ سے مراد کیا ہے، دو پیڑھیاں، دو باپ سے مراد دو پیڑھیاں ہیں، باپ اور دادا، اگر اس کا باپ اور دادا اسلام میں تھا، فصاعدا فہو من الاکفاء، فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے اس شخص کا کف ہوگا جس کے بہت زیادہ جو ہے وہ آباء و اجداد جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، اکفائی بیانی لمن لہو آباء فیہ، آباء جمع لے کر آگئے، جس آدمی کے دو پیڑھیاں مسلمان تھی، اب وہ ایسے آدمی کا کف بن سکتا ہے جس کے جو ہے وہ بہت زیادہ یا 5 یا 6 آدمی جو ہے 5-6 پیڑھیاں جو ہے وہ مسلمان تھی، اب وہ ایسے آدمی کا کف بن سکتا ہے، لیکن اب آگے جو ہے جو شخص تنہ تنہا خود مسلمان ہے، یا پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا صرف ایک باپ یعنی کہ ایک پیڑھی مسلمان ہے، وہ اس شخص کا کفر نہیں بن سکتا جس کی 2 پیڑھیاں مسلمان تھیں، اس شخص کا کفر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ باپ اور دادا سے ہی نسب تام ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان بتا دی کہ لأنہ تمام النسب بالاب والجد، کہ باپ اور دادا سے ہی نسب تمام ہوتا ہے، کہ صرف باپ سے نسب تمام نہیں ہوتا بلکہ دادا کا بھی نام لینا پڑتا ہے، تو پھر جا کر جیسا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اب یہ 3 پیڑھیاں جو ہے وہ جب کیے جائیں گے، وگرنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام، لڑکے کا نام بھی ایک ہے، اس کے والد کا نام بھی ایک ہے، اس طرح سے تو آپ کو بہت مل جائیں گے کہ سیم نام والے جو ہے، اب مثال کے طور پر ابراہیم بن جمیل ہے میرا نام، اب اسی طرح جو ہے وہ سیم نام والے کتنے مل جائیں گے، ابراہیم جمیل کتنے مل جائیں گے، لیکن جب جو ہے وہ آگے عبد الرحیم لگ جائے گا، ابراہیم بن جمیل بن عبد الرحیم، اب یہ 3 پیڑھی آ جائیں گی، تو ایسا 3 پیڑھیوں والا جو ہے نا وہ ایسا بہت کم ہوتا ہے
کہ جس کے تینوں پیڑھیوں کے نام ایک ہوں بہت کم ہوتا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نسب کا تمام ہونا یہ باپ اور دادا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جس کی ایک پیڑھی مسلمان ہو یا وہ تنہا مسلمان ہو بنفسہ ومن اسلم بنفسہ او لہو اب واحد، وہ آدمی جو تنہا مسلمان تھا یا اس کا ایک پیڑھی مسلمان تھی، فی الاسلام لا یکون کفوا، وہ نہیں کف بن سکتا اس آدمی کا ابوان فی الاسلام، جس آدمی کی دو پیڑھیاں مسلمان تھی۔ دلیل کیا ہے؟ لأنه تمام النسب وابو یوسف الحق واحد بالمثنى کما هو مذهبه فی التعریف، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا، جیسا کہ جو ہے تعریف کے اندر بھی ان کا یہی مذہب ہے۔ مثلا جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے یہ دو پیڑھیاں یعنی کہ باپ اور دادا سے نسب تمام ہوتا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے وہ ایک سے ہی نسب تمام ہو جاتا ہے، کہ والد سے ہی نسب تمام ہو جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا، جیسا کہ تعریف میں ان کا مذہب ہے۔ اور وہ شخص جو خود بذات خود مسلمان ہے وہ اس شخص کا کفر نہیں ہو سکتا جس کی ایک پیڑھی مسلمان ہو، جس کا باپ مسلمان ہو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ عاجم میں مابین کے اسلام میں جو ہے وہ اسی ذریعے سے فخر کیا جاتا ہے، ہم سب اجمی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں عرب کے علاوہ جو بھی ہے ان کو اجمی بولا جاتا ہے۔ ایک تو عرب کے علاوہ جو بھی ہے اس کو اجمی بولا جاتا ہے۔ اجمیوں کے اندر جو فخر کیا جاتا ہے لأن التفاخر فيما بين الموالي بالاسلامی، اس کے اندر فخر جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح اسلام کی وجہ سے ہی فخر ہے اور کسی ذات کی وجہ سے فخر نہیں ہے۔ ارائی ہونا یا راجپوت ہونا یا رانا ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اجمیوں کے اندر فخر کی بات صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے موالی، چونکہ ہم نسل و در نسل جو ہے وہ تو نہیں ہے، ہندوستان سے آئے اور ہندوستان سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگر اوپر آپ نسل کے اندر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی ہندو یا کوئی بت پرست ہوگا یا کوئی غلام ہوگا جہاں سے آزاد ہوئے۔ استاد جی ہاں جی، میرا ایک دوست راجپوت ہے، لاہور میں رہتا ہے، وہ تو اپنے برادری پر فخر کرتا ہے کہ راجپوت بہادر ہوتے ہیں۔ وہ تو ہر برادری اپنے اوپر فخر کرتی ہے، لیکن اس فخر کا جو ہے وہ اس سے نکاح کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو ہر برادری جو ہے وہ فخر کرتی ہے تو اپنے اس کے اوپر، لیکن نکاح کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تو نکاح کی بات چل رہی ہے نا، کہ نکاح کے اندر جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس فخر کا۔ نکاح کے اندر اگر کسی لڑکی نے، مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی میواتیوں کی لڑکی ہے اور میواتیوں کی لڑکی نے بھاگ کے جا کر جو ہے یا راجپوتوں کے اندر یا ارائیوں کے اندر یا کسی اور ذات کے اندر شادی کر لی، اور جو ہے والد جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے جو ہے وہ برادری کے اندر شادی نہیں کی تو اس وجہ سے ہمیں یہ شادی قبول ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو اس کو ایسا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غیر کف میں شادی کی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کف ہی ہے جو اگرچہ برادری لیتا ہے، اس کے نکاح کے اوپر جو ہے فرماتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کیونکہ ہم سب اجمی ہیں، اجمیوں کے اندر فخر جو ہے وہ صرف اس ذات کے اوپر کیا جاتا ہے، اسلام کے اوپر۔ ہاں اگر آج کل تو چونکہ ہمارے ہاں تو تقریباً جو ہے وہ پیڑھیاں در پیڑھیاں جو ہے وہ مسلمان چلی آ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا جو ہے وہ ایک پیڑھی مسلمان ہے، پہلے وہ ہندو تھا، ہندو سے ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، تو اب وہ مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی ایسے عورت سے شادی کرتا ہے جو نسل در نسل مسلمان چلی آ رہی ہے، تو اب جو ہے وہ اس کا والد جو ہے وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کا تو یعنی کہ ابھی نیا مسلمان ہوا، اس کے ساتھ تو شادی نہیں کر، میں جو قبول نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ فخر کر سکتے ہیں، وگرنہ اور کوئی صورت نہیں ہے فخر کرنے کی۔ صرف دو تک، باپ تک اور دادا تک، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دو پیڑھیاں مسلمان تھی، تمہاری چار پیڑھیاں، میری چار پیڑھیاں مسلمان تھی، تمہاری دو پیڑھیاں مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم تم سے نکاح نہیں کر سکتے، تم ہم سے جو ہے وہ نسب کے اندر کمزور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف دو پیڑھیوں تک جو ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دو پیڑھیوں کے بعد چونکہ نسب تمام ہو جاتا ہے دو پیڑھیوں سے، اس کے بعد چاہے پانچ پیڑھیوں کے ہو، اس کے بعد جتنا مرضی اوپر چلا جائے اس میں فخر نہیں کیا جائے گا، صرف دو تک کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر پڑھ لیا آپ نے۔ والکفاءۃ فی الحریۃ نظیرها فی الاسلام فی اب حریت جو آزادی کی ہے یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ اسلام اب جو کفاءۃ فی الحریۃ نظیرها اسی کی طرح ہے اسلام میں فی جمیع ما ذکرنا، جو ہم نے جو ہے وہ دلیل کا جو ہم نے ذکر کر دیا، تو کفاءۃ فی الحریت جو ہے آزادی جو ہے وہ اسی یعنی کہ یہ تو ایک جو آزاد ہو گیا نا، تو لیکن جو ہے یہ جو دوسرا ہے کفاءۃ فی الحریت اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حریت جس طرح اسلام کے اندر جو ہے کفاعت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حریت اور رقیت کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ کفاعت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آزاد ہے، دوسرا غلام ہے،
تو اب اس کے اندر بھی کفات کا اعتبار کیا جائے گا. آزاد جو ہے وہ غلام کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, غلام جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا. اگر کوئی اپنے باپ اور دادا سمیت آزاد ہے تو وہ شخص کا کف بن جائے گا جو باپ اور دادا وغیرہ پر جو ہے وہ اس کے ذریعے آزاد ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی وہی جو ابھی آپ نے پڑھ لیا, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا کیا جائے گا. آگے جو ہے وہ تعتبر ایضا فی الدین والدیانۃ, یہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ابھی آپ کے 4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, تو یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے کہ دین کے اندر جو ہے وہ کیا, مذہب کے اندر پڑھائی لکھائی کے اندر جو ہے وہ کفات کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. استاد جی ہاں جی, یہ جو مثلاً یہ نواز شریف کی بیٹی جو تھی کیپٹن صفدر کی, اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی, تو یہ بھی برابری میں مسئلہ تھا. نہیں وہ تو برادری کا بھی سمجھ لیں, یا پھر وہ جو اس کا نام ہے کمی تھا نا, وہ تو ڈرائیور تھا اس کا, صفدر جو ہے وہ تو اس کا ڈرائیور تھا, اور یہ آرمی میں تھا ڈرائیور تھا. تو پھر بعد میں جب وہ شادی ہو گئی تو پھر اس کو میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر غیر کف میں شادی کرے گی تو اگر باپ اور لڑکی کی رضامندی ہوگی تو ہی شادی ہوگی. تو باپ راضی ہو گیا, باپ نے اپنے بیٹے کی خاطر جو ہے وہ راضی ہو گیا, تو اس لیے ان کی شادی پکی ہوگی. اگر باپ راضی نہ ہوتا تو پھر ان کی شادی نہ ہوتی, پھر ان کا جو ہے نا وہ یہ غیر کف تھا نا استاد جی. ہاں جی, ہاں جی, غیر کف تھا, ظاہری بات ہے. غیر کف کے اندر اگر شادی کوئی ہوگی تو پھر باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی ہوگی تو شادی ہو سکتی ہے. ولی, باپ سے مراد ولی جو قریب کا ولی ہے, کوئی بھی ہے, چاہے باپ نہیں ہے تو پھر بھائی اگر قریب کا ولی ہے, بھائی اور بہن وہ دونوں اگر راضی ہوں گے تو ہی نکاح ہوگا, وگرنہ جو ہے ان دونوں میں سے ایک بھی جو ہے وہ اگر اس نکاح کے اوپر اڑ گیا تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. جی ہاں جی, پھر بھی تو یہ مطلب وہ حسب نسب ہوا نا. کیسے حسب نسب ہو گیا جی, مطلب یہ ایک اس کے ساتھ شادی مطلب نکاح کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ جو ہم نے پڑھا جی, آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اسلام میں حسب نسب نہیں ہے, تو دیکھیں وہ تو برابری اسلام میں حسب نسب جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام میں, وہ انہوں نے بتا دیا کس چیز کے اندر حسب نسب سے مراد کیا ہے, اور وہ فخر کرنا مراد ہے. دیکھیں فخر کرنا اور چیز ہے, شادی کا مسئلہ اور ہوتا ہے. فخر کرنا کسی کو عرب کو عجم پر فضیلت نہیں ہے, وہ فضیلت والی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ فضیلت کے اوپر ہے. کوئی بھی عرب کسی عجم کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی بھی عرب کو, وہ تقوی کے اعتبار سے ہے. لیکن یہاں جو نکاح چونکہ ایک دنیا کا معاملہ ہے, اور دنیاوی معاملات کے اندر چونکہ بے شمار مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر نسب کے باہر شادی کی جائے. اگر کوئی عرب یعنی کہ عجم کے ساتھ شادی کر لے تو اب وہ شادی کرنے کا مقصد تو وہ ان کو جو ہے نا وہ صرف جماع تو حاصل ہو جائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ بول چال, رہن سہن اور جو ہے عادتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک برادری سے آپ دوسری باہر چلے جائیں نا, وہ باہر والی برادری کے اندر چلے جائے تو اس کے اندر پھر عادتیں مختلف ہو جاتی ہیں, رہن سہن مختلف ہو جاتے ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ برونڈی کے اندر سے آئے ہیں, میں ابھی ویڈیو دیکھتا, آپ کے سبق سے پہلے یہ برونڈی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور یقین مانے کہ ایسے گندے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, اور گندے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں 5 جگہ سے, اور مٹی اس کے اوپر جو ہے نا وہ 1-1 فٹ مٹی جمی ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کون اس کو اپنے گھر میں لانا پسند کرے گا. اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی ہمارا جو ہے کوئی مرد جو اس کے اوپر دل آ جائے, وہ گھر میں لے کر آ جائے, تو وہ سارے گھر والوں کو باہر جانا پڑے گا, باپ کو بھی باہر جانا پڑے گا کہ یہ ہمارے گھر ایسی بہو آ گئی ہے جو سارا دن گندی رہتی ہے, اور اس طریقے سے تو یہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. چونکہ ساری زندگی ساتھ رہنا ہوتا ہے, اس میں پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بعض مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسب نسب اسی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اب کوئی مالدار ہے جو بحریہ ٹون کے اندر رہنے کے عادی ہیں, اب وہ مثال دے رہا ہوں, اب ان کے گھر میں تو مثال کے طور پر صفائی کرنا اور یہ اور ایسے ویسے, اور جو ہے وہ ان کے جو ٹائلٹ ہوتے ہیں وہ ٹائلٹ بھی چمک رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. اب کوئی وہ پینڈو کے ساتھ شادی کر لے تو پینڈو جو ہے وہ اس کے وہ صفائی ان کی وہ تربیت اس طریقے سے نہ ہوئی, تربیت جو ہے وہ ان کے گاؤں کے اندر ہوئی. اب ان کے ہاں تو ٹائلٹ کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ باہر کھیتوں کے اندر جا کے بھی پیشاب کر لینا, اور شرم و حیا اتنی یعنی کہ زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے بعض مصلحتیں جو ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں جو کف کے اندر شادی کرنے سے ہی مل سکتی ہیں, غیر کف میں شادی کرنے سے وہ مصلحتیں حاصل نہیں ہوتی. تو فخر کرنا منع ہے اسلام میں. یہاں جو آپ کف کا پڑھ رہے ہیں وہ فخر, اس کے اندر یہ فخر کرنے کی اجازت نہیں مل گئی کہ عرب جو ہے وہ عجم کے اوپر فخر کر سکتے ہیں, فخر کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی. یہ صرف نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے کہ نکاح کے معاملے کے اندر
कुफ जो है वो गैर कुफ में निकाह नहीं कर सकता ताकि वो मसलहत उस्ताद फौत जी, ना हो जाए। हाँ उसमें जी, भी ये हुआ था ना कि वो हजरत जैद और उस उम्मुल मोमिनीन जो थी उनका हाँ भी, जी, वो हजरत जैद काले थे तो उनका निभा नहीं पाया, वो भी कुफ की शादी नहीं थी ना, इसलिए इस वजह से। हाँ हाँ ऐसे ही है, वो निबाह जो है वो नहीं होगा तो फिर मसाइल जो है वो खड़े हो जाएंगे। समझ आइए कि अभी भी नहीं आई? फखर करने की अभी भी इजाजत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो है वो आप उसके साथ फखर कर सकते हैं। फखर करने की अभी भी इजाजत नहीं है। अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं है, अजम को अरब पर कोई फजीलत नहीं है। ये तो सिर्फ निकाह के मामलात में साथ रहने के लिए जो है ना, ये ताकि वो आपस उस्ताद जी, में जो है अरबी ना। अरबी जो है वो फिर मार देते हैं पाकिस्तानी को जो उनकी बेटियों से निकाह करता है। अच्छा, ये तो हमें तो नहीं पता। नहीं वो नहीं मानते, ये वो तंग अच्छा, करते हैं इस तरह। हाँ फिर अक्सर तलाकें जो है वो इसी वजह से होती है ना कि नस्ब के अलावा शादी की जाती है, तो फिर तलाकों का वो क्या उसका नाम है, जब आपस में तबीयत नहीं मिलती तो फिर तलाक की शरह जो है वो ज्यादा हो जाती है। फिर लोग जो है ना इस तरीके से तबीयत मैच नहीं करते ना, तबीयत वो जुबान के ऊपर ही अंदाजा लगा लें, आप इधर उधर की बात ना करें। आप कोई शहर के आदमी की जुबान के ऊपर लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज जो है, अब वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा समझाया जाता है कि तूने तू नहीं कहना, आप कहना है। और जो है ये इस तरह पंजाबी नहीं बोलने, बेटा पंजाबी बोलेंगे तो ये पता नहीं उसको जो है ना पता नहीं गाली समझते हैं, पंजाबी जुबान को गाली समझते हैं। और जो गांव के अंदर रहेंगे उनकी लैंग्वेज जो है वो सारा दिन तू तू कितने चल रहा है, मैं तू एनजी, वो तो जीते जी मर जाएगा। वो कहेगा यार तू का लफ्ज सुनकर उसको जो है ना दिमाग खराब हो जाता है कि यार तूने तू क्यों कहा, कि आप कहना चाहिए, बड़े को आप कहना चाहिए, लेकिन वो गाँव के अंदर इस तरह नहीं होता। तो ये तो फिर वो यानी कि ये मसलियतें जो है ये तो मैंने एक दो बताई हैं, लेकिन आप इसके अंदर खुद समझदार है, बेशुमार इस तरह के जो है वो मसाइल निकलते हैं, बेशुमार जो है वो मसाइल निकलते हैं। तो इसलिए ये निकाह के मुतालिक जो है ये कुफ का लाजिम करार दिया है, लेकिन फजीलत अभी भी नहीं कर सकते हैं। फजीलत नहीं है कि अरब को यानी कि इनके ऊपर फजीलत हासिल नहीं है, बस निकाह का मसाइल है, निकाह नहीं कर सकते। समझ आ गई? हाँ जी, आवाज नहीं आई, समझ आ गई मैंने पूछा? जी 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 उस्ताद जी, जी उस्ताद जी। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मीटिंग में बंद करने लगा हूँ। मुफ्ती जिशान साहब आज नहीं आएंगे ठीक है इंशाल्लाह। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। आज जल्दी सो जाए। ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।